ہے۔ یقیناً ہم جب اپنے دین کے رشتے سے اپنے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو ہماری بخشش کا یہ سبب بن جائے گا۔ یہی میدان محشر پہ بارش رحمت کے بچے آپ کے لیے گواہی پیش کریں گے، اے پروردگار یہی وہ بندہ ہے جو تیرے دین کی رہبری کے لیے اپنے بچوں کے دین کے ساتھ اپنے اپنی محنتوں کو اور اپنی محبتوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ جو آپ اپنی محبتوں کو جو اظہار کر رہے ہیں یہ ذائقہ برباد نہیں بلکہ یہ آپ کی آخرت کا ایک سامان بن رہا ہے، آپ کا ایک وہاں کے لیے سبق بن رہا ہے، تیار کر رہے ہیں، آپ اس سے جڑ رہے ہیں۔ یقیناً یہی ہمارے آپ کے لیے بروز محشر میں ذریعہ نجات پروانہ بن جائے گا۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں تو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ اچھے بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج کیسے خاموش بیٹھے ہیں، نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ لیکن آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سننے کے لیے تیار تھا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا نہ تو جیسے آری ہوتا ہے کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجھداری ہوتا ہے کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجھداری ہوتا ہے۔ کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجھداری ہوتا ہے کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے۔ میں ان کا نام میں لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ یہ شعر بہت پیارا شعر ہے، مچل کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے۔ جو میرے عشق کے جمار ہوتا ہے۔ قسم خدا کے جو آقا کے عشق میں بیمار ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ شعر پیش کرو محبتوں کے ساتھ کہہ سبحان اللہ۔ جو میرے مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہوتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہوتا ہے۔ قسم اللہ قسم اللہ اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر بہت پیارا شعر محبتوں کے ساتھ کہنا سبحان اللہ۔ میں ان کا نام لیتا
کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں. آقا کی محبت میں سبحان اللہ کہتے ہیں مطلب کہ یا رسول اللہ تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں تڑپ کر جان دیتا ہے. تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں. اسی کو قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. اسی کو قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. اسی کو قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. قسم اللہ کی جنت تم حقدار ہوتا ہے. آپ سے پیش کرو محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ. عبادت کیا ریاست کیا تیری سجدوں کی قیمت کیا. عبادت کیا ریاست کیا تیرے سجدوں کیا تیری سجدوں کی قیمت کیا. بنا تیرا بیکار ہوتا ہے. بنا ہو بے نبی سجدہ بنا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اقرا بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی کیسا بہت بخیر. اقرا بہن میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی آپ ضرور کر سکتی ہیں. اقرا بہن ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اقرا بہن ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی کی کل عمر کتنی ہے؟ ہمارے نبی کی کل عمر 63 برس ہے. وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اقرا بہن ہمارے نبی کی کل عمر 63 برس ہے جس میں سے آپ بتا رہی ہیں 53 سال مکہ معظمہ میں رہے تو 10 سال اور کون ہے؟ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 10 سال میں تشریف فرمائے. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اقرا بہن ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اقرا بہن ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کی 11 بیٹیاں ہیں. ان کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یا ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. عورت یا لڑکیوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورتوں یا لڑکیوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ منڈے تک اٹھائے. ہاتھ ناک کے نیچے نہ باندھے بلکہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر دوسری ہتھیلی رکھے. رکوع میں زیادہ نہ جھکے بلکہ تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے.
पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, बल्कि महज हाथ रखे, हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे, पाँव को झुका हुआ रखे, मर्दों की तरफ मुख सीधी ना करे, औरतें समझकर सजदा करे, यानी बाजू करोटों से मिला दे, और पेट प्राण से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से, और कायदा में बाएं कदम पर ना बैठे, बल्कि दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकाल दे और बाएं सीन पर बैठे। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़े। फर्ज और वाजिब जितनी नमाज है बगैर उज़्र यानी बगैर कोई परेशानी के, अगर औरत बैठकर नमाज पढ़ चुकी हो तो उन सब नमाजों की कज़ा करे और तौबा भी करे। सुभान अल्लाह। बोले की नमाज में अगर दुआए कुनूत करना भूल जाए, रुकू या सजदे में याद आए तो क्या करे? जी इकरा बहन, वित्र की नमाज में अगर दुआए कुनूत करना भूल जाए, रुकू या सजदे में याद आए तो अपनी नमाज पूरी करती रहे और कायदा आखिरा में फिर फतिहा पढ़कर एक तरफ सलाम फेर दे, फिर 2 सजदे करे, 2 सजदे करने के बाद फतिहात करे, दरूद शरीफ पढ़े, दुआ मासरा पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दे, नमाज हो जाएगी। जोहर की नमाज पढ़ने की नियत क्या है? जी इकरा बहन, जोहर की नमाज पढ़ने की नियत क्या है? नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला अर्बआ रकआति सलाति ज़ुहरी फर्ज़ल्लाहु तआला मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबति शरीफती, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको दुआए कुनूत याद है? जी मुझे याद है, मैं पढ़ रही हूँ, आप समाअत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नस्कुरुका व ला नकफुरुका व नकलहु व नत्रुकु मय्यज़ुरुका, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआए कुनूत की नमाज में पढ़ी जाती है। साथ की नमाजों में जो वित्र पढ़ते हैं उसी वित्र की तीसरी रिकात में पढ़ी जाती है। वह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहता बहन, अगर किसी शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो तो वह क्या करे? जी इकरा बहन, जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो तो यह दुआ करे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहता बहन, क्या औरत बैठकर नमाज पढ़ सकती है? नहीं इकरा बहन, औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़े। फर्ज और वाजिब जितनी नमाज है बगैर बगैर कोई परेशानी के, अगर औरत बैठकर नमाज पढ़ चुकी हो तो उन सब नमाजों की कज़ा करे और तौबा भी करे। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहता बहन, वज़ू की कितनी प्राइस है? वज़ू के 4 प्राइस है। कौन कौन से है? पहला चेहरा दोनों के सारी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, दूसरे के नीचे से दोनों हाथ धोना, तीसरा चौथा हिस्सा का मसा करना, चौथा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आप मुझे हदीस की रोशनी में जवाब दें, तमाम अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है? जी इकरा बहन, मैं हदीस की रोशनी में जवाब दे रही हूँ, आप गौर फरमाएं। बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है कि जिसमें हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमाल बिन्नियत, यानी तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपना चलते हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी मेहनत और अपने इल्म का जो उन्होंने सीखा है वो आप हजरात के सामने पेश कर रही हैं। आइए, इल्म इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमें और आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इस रोए ज़मीन पर जो पहली आयत उतरी है वो यही उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़।
اللہ تبارک و تعالی یہ جانتے تھے کہ ایک انسان کو انسانیت سمجھنے کے لیے، ایک انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے، اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب علم نہ ہوگا وہ انسان اندھیرے میں بھٹکتا ہوگا۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں، جو کبھی لٹتی نہیں۔ علم ایسی دولت ہے جو ہماری حفاظت ہوتی ہے، لیکن دولت کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے، انسانیت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سمجھ رہے ہیں اس دنیا میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے اس زمین پر تو علم ہے، وہ شکشا ہے، وہ ایجوکیشن ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو اس زمین پر اتارا ہے اور نبی کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے وہ اسی بات پر ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پہلا حکم ملا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو انسانیت آپ کے دل میں آئے گی، جب آپ پڑھیں گے تو اپنے رب کو سمجھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو اپنے رسول کی اطاعت کریں گے، اپنے رسول کے بارے میں جانیں گے۔ اور ہمارے نبی نے پوری زندگی 63 سال کی جو گزاری ہے کیسے گزاری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت دی، دیکھو ہمارے اوپر نبوت کا جو تاج سجا ہے وہ پہلی اسی بات پر سجائی گئی ہے کہ ہم پڑھیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کہاں ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم تعلیم میں کس درجے پر پہنچے ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کے نام پر گلا پھاڑ کر نعرہ لگا لیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی مکے میں کتنے سال گزارے، مدینے میں کتنے سال گزارے، ان کی زندگی کیسی گزری، کس مصیبت میں گزری اور کس کے لیے گزری؟ پوری زندگی یہ کہتے رہے امتی امتی، امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے، جنت کی سیر کی تو امت کو یاد رکھا۔ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد رکھا، مگر اس امت نے اپنے نبی کو کہاں یاد رکھا؟ ہم بھول گئے نبی کی باتوں کو، ہم بھول گئے اپنے نبی سے محبت کرنے والے وہ راستے جسے ہم سنت رسول کہتے ہیں۔ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے کہ نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم تعلیم میں یوں ہی پیچھے رہے، تعلیم سے ہم جی کتراتے رہے، اپنی اولادوں کو پڑھایا نہیں تو کچھ دنوں کے بعد نبی کے نام لینے والے بھی نہ ملیں گے مسلمانوں میں۔ ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے علم کی فکر کریں، ان کی بہتر تربیت کریں۔ قرآن مجید کا پہلا حکم، پہلی آیت، اسلام کا پہلا پیغام اسی بات پر ہے کہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ شادی میں جائیں نکاح پڑھانے کے لیے، لڑکے سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں نقدی چاہیے، ہمیں جہیز چاہیے، ہمیں سامان چاہیے، مگر جب کلمہ پڑھایا جائے تو کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ افسوس ہے، ان کے والدین پر افسوس ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہے کہ اپنے سسر سے، اپنے بوڑھے کانپتے ہوئے ہاتھ والے سسر سے آپ مانگے سامان، جہیز، نقد، مگر اسلام کے نام لیوا، اسلام کے نام لینے والے کلمہ تک نہیں جانتے۔ کیا ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے ہر والدین اپنی
اولاد کو اس دنیا سے جانے سے پہلے علم دے اور علم دی. کیا؟ علم روشنی ہے، علم سے انسانیت آتی ہے، علم سے زندگی سنورتی ہے، علم سے انسان کی عزت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے اور دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. دولت چھن جاتی ہے، دولت کا استعمال کرے تو گھٹ جاتی ہے، مگر علم کا استعمال کرے، خرچ کرے تو بڑھ جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم کے میدان میں قربانیاں دینی پڑتی ہے. علم ایسے نہیں آتا، علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ پہ پڑھائی ہو رہی ہے، ہمارے نبی معلم ہیں، وہ شاگرد ہیں، اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں، کئی روز کے فاقے ہیں کہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاسے رہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے سیکھا. آج انہیں پوری دنیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، حدیث میں ان کا نام آتا ہے. یہ علم اتنی آسانی سے نہیں آ جاتا، علم کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صورتحال مسلم معاشرے کا کیا ہے؟ کوئی ایسا والدین کھڑا ہو جائے کہ ہم نے اپنے مکان کو بیچ دیا، اپنی زمین کو بیچ دیا، اپنے کھیت کو بیچ دیا، ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں. بیٹے کی شادی کے لیے مکان بیچا گیا ہے، اس کی مثال. شراب پی کر اپنی جائیداد کو برباد کرنے والے ہمارے معاشرے میں مل جائیں. جوئے میں تباہ و برباد ہونے والے ہمارے معاشرے میں مل جائیں. لیکن بیٹا اور بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کوئی ایسے والدین نہیں مل پاتے اکا دکا کے علاوہ جو اپنی اولاد کے لیے اپنی ساری پونجی خرچ کرنے کو تیار ہو جائے. اور یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہونہار نوجوان نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں اب بھی ہونہار نوجوان موجود ہیں، اب بھی صلاحیتیں موجود ہیں، اب بھی ان کے اندر قابلیت ہے، مگر اسے سینچا نہ گیا، مگر اسے تراشا اور خراشا نہیں گیا، اسے ہیرا بنایا نہیں گیا. اس وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں. اور اگر ہم اس بات پر رونا روتے ہیں تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم بھی باپ ہیں، ہمارے پاس بھی اولادیں ہیں. اگر رکھتے تو ہمیں اپنے ماں باپ ہونے کا کوئی بھی حق ادا ہم نے نہیں کیا. اور اس تعلیم کے میدان میں جو سب سے بڑی توجہ کی ضرورت ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم پر. کہ اگر ایک لڑکی پڑھتی ہے تو 7 خاندان پڑھتا. ایک لڑکی اگر پڑھ لے تو 7 خاندان پڑھے لکھے پیدا ہوں گے، انسان پیدا ہوں گے، نبی سے محبت کرنے والا پیدا ہوگا، اللہ کو پہچاننے والا پیدا ہوگا. لڑکیوں کی تعلیم پر زور ہے، اتنا زور ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس روئے زمین پر فتنہ و فساد کو اکھاڑنا ہے، گناہوں کے راستے کو مٹانا ہے، رسم و رواج کا جنازہ نکالنا ہے، تو ان لڑکیوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ رسم و رواج انہی کے گود سے پلتی اور بڑھتی ہے. جہاں انہیں رسم و رواج کو طاقت ملتی ہے، اگر وہ خود اس کے خلاف کھڑی ہو جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، بڑے عالم دین گزرے ہیں، سبھوں کے
पीछे उनकी माँ की दुआ उनकी तरबियत। अगर माँ नेक नहीं है तो औलाद नेक नहीं हो सकती, दीनदार और फरमाबरदार नहीं हो सकती है। और ये याद रखिए कि हर कोई बड़ा होता है अपनी माँ की दुआओं से, अपनी माँ की तरबियत से। आपको याद होगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास क्या है, उसने कहा हमारे पास 40 अशरफियां हैं। बोले कहाँ है? वो पैकेट में ढूंढ रहा, नहीं मिला। तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने फरमाया कि भाई हमारे पास 40 अशरफियां हैं। तो बताओ, दिखाओ। यूं कपड़ा भरा, 40 अशरफियां निकल के बाहर। डाकू ये देखकर हैरान है, परेशान है कि डाकू से लोग अपने जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की नसीहत पर उन्होंने वो कर दिखाया और झूठ का सहारा नहीं लिया। और उसका असर ये हुआ कि डाकू हैरान है, परेशान है और ये पूछता है डाकू को सरदार कि बताओ तो सही तुमने सच क्यों कहा? उन्होंने कहा कि आते वक्त मेरी वालिदा ने ये नसीहत की थी कि बेटा कोई भी मौका आ जाए, कैसी भी घड़ी आ जाए, मगर तुम्हें झूठ नहीं बोलना। इतना सुनना था, डाकू के दिल की काया पलट गई। वो सोचने लगा मैं पूरी जिंदगी लोगों को लूटता रहा, झूठ बोलता रहा, लोगों को कत्ल करता रहा। आज ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को नहीं भूला। मैं मरूंगा, खुदा को क्या जवाब दूंगा? फौरन उनके कदमों में गिरकर सारे डाकुओं काफिले के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाते। सुभान अल्लाह। ये है माँ की तरबियत और माँ का असर। माँ ने नसीहत छोड़ दी, माँ ने तरबियत छोड़ दी, माँ ने समझाना छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ली, तो आज हमारे बच्चे नशेड़ी हो रहे, गजेली हो रहे, नबी के नाम लेते हैं नापाकी की हालत में, नबी का नाम लेना नहीं आता, कलमा पढ़ना नहीं आता, कुरान नहीं समझते, मस्जिद में नहीं जाते। ये असर है माँ बाप की तरबियत न करने की। इस वजह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा बेहतर हो, हमारा खानदान अच्छा हो, हमारी औलाद फरमाबरदार हो, तो कोशिश करें, मेहनत करें, फिक्र करें और लगन के साथ अपनी औलादों को पढ़ाएं। जरा सस्ता खाएं, सस्ता पहने, सस्ते मकान में रहें, पैसे बचाएं, अपनी औलादों को पढ़ा कर आगे बढ़ाएं। तब हमारे माशरे में एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, एक अच्छा इंजीनियर मिलेगा, एक अच्छा वकील मिलेगा जो हमारी जरूरतों पर काम आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को तालीम से मोहब्बत करने वाला बनाए और अपनी औलादों को तालीम की तौफीक दे, हम उनकी फिक्र करें। अल्लाह ताला हम सबों को दुनिया में भी कामयाब फरमाए और आखिरत में भी कामयाब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। कौन फेल को बयान करेंगे तो हमें दीन की बातें सीखने का मौका मिलेगा। यकीन जाने प्यारे, मेरे आका के बेशुमार एहसान है प्यारे, बेशुमार अखलाक है प्यारे, बेशुमार मोजज़ात है प्यारे। आका फरमाते हैं प्यारे, एक मर्तबा का वाक़िया है, आकाए दो जहां है, मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा है। क्या देखते हैं, अचानक एक ज़ईफ़ा आकर के खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाने के बाद वो ज़ईफ़ा कुछ बोलना चाहती है, वो बोल रही है लेकिन बज़ाहिर मेरे आका समात नहीं कर